حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو اس دنیا میں آباد کیا، اور جنات اس دنیا کو سب سے پہلے آباد کرنے والے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ کہنے لگا، بھلا دیکھ تو صحیح، جسے تو نے میرے سے زیادہ معزز بنایا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا، مگر تھوڑے ہی بچ سکیں گے۔ اللہ نے فرمایا، چلا جا، تو ان میں سے جو تیری پیروری کریں گے تو بے شک جہنم تم سب کے لیے بھرپور سزا ہے۔ انسانوں کی طرح جنات بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان جنات میں بعض جنات تو اس قدر نیک اور عبادت گزار تھے کہ فرشتے ان پر رشک کرتے تھے، اور اسی لیے بعض فرشتوں نے اللہ سے یہ درخواست کی کہ اگر آپ ان میں سے کچھ کو آسمان پر بلا لیں تاکہ ہم بھی ان سے کچھ سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرما دی اور جنات میں سب سے متقی جن کو چنا، جس کا نام تھا ابلیس، وہ جن جس نے زمین پر بھی اللہ کی عبادت کی اور آسمان پر بھی۔ وقت گزرتا گیا اور جنات میں بھی برائیاں بڑھنے لگیں، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے اور وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہونے لگی، قتل اور بے ایمانی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے ساتھ فرشتوں کو بھیجا اور زمین پر موجود جنات سے لڑنے کا حکم دیا۔ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابلیس جنت میں 70 سال سے زیادہ عرصے کے لیے اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ ایک دن اس نے جنت کے دروازے پر پڑھا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ جو انتہائی نیک ہے اور ایک لمبے عرصے تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جب وہ اس کی نافرمانی کرے گا، جس کی وجہ سے اللہ اس پر لعنت فرمائیں گے۔ ابلیس نے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا نیک بندہ نافرمانی کرے گا؟ اس نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں بھی اس پر لعنت کرنا چاہتا ہوں، اور اجازت ملنے پر اس نے لمبے عرصے تک اس پر لعنت ملامت کی، لیکن کون جانتا تھا کہ وہ بندہ ابلیس خود ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں ایسا نائب بنائیں گے جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم آپ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ سن کر ابلیس خوش ہوا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ شاید یہ خلیفہ جنات میں سے ہی ہوگا، لیکن اس کو نئی مخلوق کے بنائے جانے کا علم نہیں تھا، اور جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو ابلیس پر مایوسی چھا گئی۔ اب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو دیکھنے کے لیے آتے اور اللہ کی اس عظیم مخلوق کو دیکھ کر حیران ہوتے اور گھبراتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم 40 سال تک بغیر روح کے پڑا رہا۔ ابلیس اس جسم کو دیکھ کر گھبراتا، اور جب قریب سے گزرتا تو جسم کو مارتا تو اس جسم میں سے کھوکھلی مٹی کی آواز آتی، اور پھر اس کے بعد ابلیس اس جسم میں منہ کے ذریعے سے داخل ہوا اور پیچھے کے مقام سے نکل آیا اور فرشتوں سے کہنے لگا کہ تم اس سے نہ ڈرو، بے شک تمہارا رب بے نیاز ہے، یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو میں ہی اس کو ختم کر ڈالوں گا۔ ابلیس کے دل میں اس جسم کے لیے عزت نہ تھی، وہ ایک مٹی سے بنا جسم تھا، اور ابلیس کی نظروں میں وہ نہایت کمزور تھا، لیکن اس کے دل میں ایک خوف بھی تھا، اور اس خوف سے لڑنے کے لیے وہ بار بار یہ کہتا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے اس جسم کو 40 سال کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا، اور ابلیس کے دل میں آدم علیہ السلام کے لیے بغض بڑھتا رہا، اور وہ بغض غرور و تکبر میں بدل گیا۔ اور اس طرح ابلیس اور آدم علیہ السلام یعنی انسان کی دشمنی اس وقت سے ہی شروع ہو گئی تھی کہ جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح تک نہ تھی، اور پھر وہ دن آ گیا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی۔ اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا اور سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا، کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ ابلیس کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ تو اس نے کہا، میرے لائق نہیں کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بچتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو سیاہ بدبودار کارے سی تھی۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے اتر جا، تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس جنت میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ظالموں میں سے ہے۔ اور اس پر ابلیس بحث کرنے لگا۔ اس کے نزدیک اس کو گمراہ کرنے والے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تھے۔ اپنے تکبر اور بے شرمی پر غور کرنے کے بجائے وہ اللہ تعالیٰ کو قصوروار بنانے لگا۔ اور پھر اس دن ابلیس نے قسم اٹھائی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا اور اس دنیا کو مختلف انداز میں پیش کر کے انسان کے لیے جہنم کا راستہ آسان کرے گا۔
ابلیس نے کہا اے میرے رب مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں لوگوں کے لیے نافرمانی آسان بنا دوں گا اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے رستوں پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر میں ان کو آگے سے اور پیچھے سے اور ان کے دائیں اور بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہ دیکھے گا۔ اور پھر اس کے بعد ابلیس ہی کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتار دیا گیا۔